پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا اعتراف، کہا چائنا کے طیارے بہترین اور فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بھارت کے ساتھ تناؤ موجود اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا رائٹرز کو انٹرویو، کہا مستقبل میں اس قسم کی صورتحال متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ پورے بھارت اور پورے پاکستان تک پھیلے گی۔ پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا خوشی ہے کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اور عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید تعطیلات کی منظوری دے دی۔ 6 سے 9 جون تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن کچھ دیر تک جاری ہونے کا امکان۔ زہریلی گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم، اس کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل۔ ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا آئندہ 10 سال میں پاکستان کا درجہ حرارت، مونسون کا دورانیہ اور خشک سالی تینوں بے ترتیبی سے بڑھیں گی۔ زرعی پیداوار کم ہوتی چلی جائے گی۔ 2050 تک شمالی علاقہ جات کے بیشتر علاقوں میں گلیشیئرز معمول سے ہٹ کر پگھلیں گے۔ سطح سمندر میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ کشمیر اور فلسطین پر قبضے علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں ثالثی کی عالمی تنظیم کے دستخط کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی جانب سے کنونشن پر دستخط کیے، کہا بھارت کی بلا جواز فوجی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے۔ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے راجہ پرویز اشرف اور سمینہ خالد گھرکی کی گفتگو کے ہمراہ ملاقات، کہا ملکی معیشت کے مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے۔ ہمیں پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ تمام جمہوری قوتوں کو مل کر عوامی مسائل کے حل، اداروں کی مضبوطی اور آئینی نظم و ضبط کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر علیم خان، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ علیم خان نے صدر مملکت کو وزارت مواصلات کے جاری اور مجوزہ منصوبوں پر آگاہی دی۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ قوموں کو غلط، ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قوموں کو بم اور میزائل نہیں، فتنے تباہ کرتے ہیں۔ نوجوان اکسانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، جو باتوں میں آ گئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ لیا میں فوری میڈیکل کالج کی تعمیر کا اعلان بھی کر دیا، کہا آپ کو لیکچر دینے نہیں، 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھانے آئی ہوں۔ موٹر وے، دفاعی تنصیبات، سڑکیں سب آپ کی ہیں۔ کوئی کہے آگ لگا دو، توڑ دو، تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ چاہتی ہوں تمام بچے پاکستان کے لیے بنیاد مرصوص بنے۔ جب قوم بنیاد مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ فیلڈ مارشل کو بھارت کے خلاف شاندار فتح پر سلام پیش کرتے ہیں۔ تھانہ رمنا پر حملہ کیس میں ملوث پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید کی سزا۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنا دیا۔ سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی شامل۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ غیر حاضر ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔
سابق سینیٹر مشتاق احمد خان گرفتار، اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے پر حراست میں لیا۔ موقع پر موجود افراد کے مطابق سابق سینیٹر فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواں 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے۔ بڑی عمر کے مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر 3 سال تک قید و مشقت ہوگی۔ سینیٹر شریر رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو زبردست خراج تحسین، کہا کم عمر کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے۔ مودی سرکار بھارتی جارحیت کا روحانی جواز تراش کر شدت پسندی کو بڑھاوا دینے میں مشغول۔ بھارتی آرمی چیف کی نام نہاد ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھدر آچاریہ سے ملاقات۔ نام نہاد روحانی پیشوا نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا۔ ہندو آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کے بعد بھارت کی نظریاتی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا اعتراف، کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے۔ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر مودی سرکار کے پاس جنگ بندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھارت میں دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار، دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے سنسنی خیز انکشافات، کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، کوئی بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی آئیں گے ہی نہیں، پھر بھی معاہدے کرتے ہیں۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ گرین شرٹس کے پاس ٹی20 سیریز جیتنے کا نادر موقع، دوسرے ٹی20 میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔